دوستوں آج ماہ رجب کی 30 تاریخ ہے اور آخری منگل کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے اور یہ آخری موقع ہے۔ یہ ماہ رجب کی 30 تاریخ ہے، اس کے بعد یہ مہینہ ختم، پھر شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ خدا کا واسطہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لو، یا قہر یا جبارو کا یہ عمل آپ کی قسمت کو بنا دے گا، آپ کے رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اگر اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، یا قہر یا جبارو یہ وہ اسماء اعظم ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، سب کا سب اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ یہ دولت کا اتنا سلطان اور اتنا خاص وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج وہ عمل آپ لوگوں کو دے کے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ خدا را آج یہ عمل پڑھ لو، آج اس وظیفے کو پڑھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ آج کا یہ دن، یہ لمحہ آپ کے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے اور پھر اللہ والوں پچھتاوا مقدر بن جائے۔ اور اگر یہ چھوٹا سا وظیفہ یا قہر یا جبارو کا ماہ رجب کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے، منہ سے نکلی ہر بات، ہر مراد اللہ والوں قبول و منظور ہو جائے گی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا، پورے 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا اگر آج کے دن کو آپ نے غفلت میں گزار دیا۔ آج چند منٹ نکال کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لو، آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو دوستوں، آج ماہ رجب کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن لازمی اس عمل کو پڑھ لو۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف اللہ والوں 30 تاریخ نہیں ہے بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ آج آپ کو نوازا جائے گا، جتنا مانگو گے مل جائے گا۔ خاص طور پر میری بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھو، آپ کو اس عمل کی بہت ضرورت ہے۔ آپ لوگ جب اس وظیفے کو پڑھیں گی تو آپ کی خود بخود تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کی سب ٹھیک ہونے لگ جائیں گی۔ اگر بے اولاد و صاحب اولاد ہونا چاہتی ہو تو اس وظیفے کو پڑھ کر یا قہر یا جبارو کا یہ عمل پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، آپ لوگ یقین کریں صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کا اسباب بن جائے گا۔ اگر رزق میں برکت نہیں ہے، بہت زیادہ آپ کے شوہر یا آپ کے والد یا آپ کے بھائی پریشان رہتے ہیں، تو آج اس عمل کو پڑھ کے اپنے بھائی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، کھڑی ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ رب کی بارگاہ میں۔ اللہ والوں، آپ لوگ اپنے شوہر کی یقین کریں تکلیفوں کو دور کر سکتی ہیں، اور ایک اچھی بیوی وہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے رب سے مانگے، اور اللہ رب العالمین پھر نوازتا بھی ہے، کیونکہ جب بیوی مانگتی ہے نا رب سے تو پھر رب العالمین بھی جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے۔ تو دوستوں، لازمی اس عمل کو پڑھیں، اور آپ لوگوں نے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط یا سعودی عربیہ، افغانستان، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 30 تاریخ آ جائے اور یہ آخری منگل کا دن آ جائے تو اللہ والوں اس وظیفے کو پڑھ لو۔ بہت طاقتور ترین وظیفہ ہے، اور اگر اللہ پاک کی بارگاہ سے رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ عمل پڑھ لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں
لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا کا واسطہ اس چینل کو سبسکرائب کر لو۔ روزانہ اچھے وظیفے اور وہ وظیفے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائیں گے، وہ عمل جو آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے، وہ وظیفہ جو آپ کے رزق اور دولت کے مسائل ختم کریں گے، ہم لوگ روزانہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو دوستوں، اگر ہمارے ساتھ جڑ جاؤ گے تو رب کے ساتھ جڑ جاؤ گے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، ہمارے اس راہ کے مسافر بنے اور ڈھیروں خوشیاں اور نیکیاں حاصل کریں جو آپ کو بظاہر ابھی تو نظر نہیں آئیں گی، لیکن جب قبر میں آپ لوگ پہنچیں گے یا روز حشر پہ رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا، یہ ویڈیو کو شیئر کرنا اور کسی نے اس عمل کو پڑھ لیا آپ کے وسیلے سے تو پھر اللہ پاک آپ کی نجات کر دیں گے۔ تو دوستوں، چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے رہا کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، کیونکہ ماہ رجب کی 30 تاریخ آخری منگل کا دن ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 30 تاریخ اور آخری منگل کا واسطہ، ہم سب کی مشکلات، ہم سب کی پریشانیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو تو وسیع و عریض کر دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اپنے والدین کا خیر خواہ بنا دے، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے بچوں کو بھی ہماری خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں ہمیشہ اپنا بنا کے رکھنا، اپنے سوا کسی کا محتاج ہرگز نہیں بنانا۔ میرے مولا، ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ایمان پہ خاتمہ عطا کرنا۔ میرے مولا، جس وقت ہمیں ہمارے رشتہ دار دفنا کر چلے جائے تو اس وقت ہم پر رحم کرنا، تو اس وقت ہم پر کرم کرنا، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر پہلی صف میں امام کے پیچھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟
آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کے مسئلے الگ ہیں، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی خواہش الگ ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، بس آج ماہ رجب کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ جو آپ کو دینے جا رہا ہوں اور جو طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقہ کار اور ترتیب کے ساتھ پورے کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا، انشاءاللہ العزیز ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب آپ لوگ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے
کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت
اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا مانگنے کا وقت ہے، اور دعا بہترین انداز میں مانگنی ہوتی ہے، کیونکہ دعا اللہ پاک سے رابطے کا ذریعہ ہے، رب اور بندے کو جوڑنے کا جو سبب ہے وہ دعا ہے۔ تو دوستوں، دعا بہترین انداز میں مانگے، اور دعا اس طریقے سے مانگے کہ گویا اللہ پاک کا آپ لوگ دیدار کر رہے ہیں۔ اور جب آپ لوگ اس طرح سے دعا مانگیں گے تو پھر آپ کی تمام دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ آج ماہ رجب کی 30 تاریخ ہے، یہ آخری تاریخ ہے، پھر شعبان کا چاند آج نظر آ جائے گا۔ اللہ والوں، ویڈیوز بھی اپلوڈ میں نے کر دی ہیں چاند کی، تو لہذا چینل پر جا کر ضرور ان ویڈیوز کو دیکھیں اور فائدے حاصل کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ اللہ والوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چھوٹا موٹا صدقہ جو بھی آپ کو بہتر لگے، اگر چینی چاول کا دانے آپ نے رکھے ہیں اس کا صدقہ کرنا ہے تو کبوتروں کو ڈال دیں، تو یہ سب سے بہترین اور اچھا صدقہ ہے۔ لیکن اگر چاولوں کا صدقہ کر رہے ہیں تو ان کو ابال کے ڈالیے گا تاکہ وہ چڑیوں کی ایک اچھی غذا بن جائے، اور اللہ پاک آپ پر رحم کر دے، آپ پر کرم کر دے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا بہت سارا۔ کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔